بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اما بعد، میرے محترم دوستوں، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. شروع زمانے کے اللہ والے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے پاس کوئی نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، زندگی بھر میرے کام آئے. تو فرمانے لگے دیکھو بیٹا، جب کبھی تمہارے دل میں گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کا کام کرنے کا تقاضا ہو تمہارے دل میں، اور تم گناہ کر بیٹھو، تو پھر ایک کام کرنا کہ تم وہ گناہ ایسی جگہ جا کے کرنا کہ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے، زمین کی حدوں سے نکل جانا. تو کہنے لگا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو فرمایا کہ پھر بیٹا دیکھو یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تمہیں دیکھ رہے ہوں، اور تم پھر اس کی موجودگی میں اس کے دیکھتے ہوئے تم نافرمانی گناہ کرو. یہ کتنی غیرت کی بات ہے. پھر کہا دیکھو بیٹا، اگر کبھی گناہ کا خیال آئے اور گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر یہ بھی طے کر لینا کہ پھر اس رب کی دی ہوئی روزی نہ کھانا. کہنے لگا جی اگر اس کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤں تو پھر کہاں سے کھاؤں، ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی چیز ہے وہ سب اسی رب کی ہے، تو اس طرح تو میں بھوکا مر جاؤں گا. تو فرمانے لگے بیٹا بس یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ رب کہ تم جس کا کھاتے ہو اور جس کی نعمتوں سے تم جی رہے ہو، پروان چڑھ رہے ہو، پھر اسی کی نافرمانی بھی کرو تو یہ غیرت کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بیٹا اچھا دیکھو، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو موت کے فرشتے کو دفع کر دینا کہ جا بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تو میں مصروف ہوں، بعد میں آنا. تو کہنے لگا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، موت کا فرشتہ جب آ گیا تو وہ تو لے کے ہی جائے گا. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا بس یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا تصور تو کر، تو گناہ کر رہا ہو، نافرمانی کر رہا ہو، اور اللہ نہ کرے اسی وقت پر، عین اسی گناہ کے وقت پر موت کا فرشتہ آن کھڑا ہو اور کہے چل بھائی تیرا وقت پورا ہو گیا، اور تجھے اتنی بھی مہلت نہ ملے کہ تو توبہ کر سکے یا کلمہ پڑھ سکے. تو بتا تو تجھے حیا نہیں آتی پھر تو اس رب کی نافرمانی کرے اور گناہ کے کام کرے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ والوں کے سمجھانے کے بہرحال مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے اے انسان تو کتنا بے حیا ہے، جس رب کی زمین پہ رہ رہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے، جس رب کی دی ہوئی روزی کھا رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے. موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو پھر تو ایسے رب کی نافرمانی کر رہا ہے. تو یہ در حقیقت میں انسان گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو توبہ کر لے اور شرمسار ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آ گئی اور وہ پریگننٹ تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ اسی گناہ کا اثر ہے، تو لہذا میں چاہتی ہوں بھئی دنیا میں جو سزا ہے مل جائے، کم سے کم آخرت میں رب کو منہ دکھانے کے قابل تو رہوں کہ یا اللہ گناہ ہوا تھا تو میں دنیا میں سزا پا کر آئی ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرستوں کو بلایا
کہا دیکھو بھائی اس کی ذرا حفاظت کرو جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی اس کو سزا دیں گے، رجم کریں گے پتھر مار کے، تو یہ تو مرے گی، ساتھ بچہ بھی مرے گا، تو گناہ اس نے کیا ہے، بچے نے تو نہیں کیا۔ تو جب اس کی ڈلیوری ہو جائے تو بچہ تم رکھ لینا، اس کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ تو کچھ وقت گزرا، مہینے 2-4 گزرے، تو وہ خاتون پھر آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اب یہ ڈلیوری ہو گئی، بچہ میری گود میں ہے، اور اس گناہ کا بوجھ اب بھی میرے سر پر ہے، تو آپ حکم فرمائیے مجھے سزا دے دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ پیدا ہو گیا، لیکن اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کو دودھ پلانا بھی تو تیری ذمہ داری ہے، جا اس کو دودھ پلا، جب 2 سال کا ہو جائے تو پھر آنا۔ دیکھیں میرے نبی کی شان، ہر چیز کے اس بچے کے بھی حقوق بتا رہے ہیں میرے نبی۔ تجھے مار دیں گے ابھی تو یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ بچے کہا کہ پہلے اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا۔ تو وہ بھی کوئی دھن کی پکی تھی، سچی توبہ کی نیت کر کے بیٹھی تھی خاتون، ورنہ اتنا وقت کسی اور کو ملتا تو وہ تو ادھر ادھر نکل جاتا کہ چھوڑو بھائی، میں تو اتنی دفعہ گئی تھی، اللہ کے نبی ہر دفعہ لوٹا دیتے ہیں، تو میرا تو فرض پورا ہو گیا۔ لیکن سچے اور کھرے لوگ تھے، دل میں نیت پکی تھی کہ میں نے رب کو راضی کر کے مرنا ہے۔ 2 سال کے بعد پھر بچہ لیے چلی آئی، یا رسول اللہ دیکھ لیں یہ دودھ پینے کی عمر سے گزر گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے، یہ اوپر کی چیزیں بھی اب کھانے پینے لگا ہے، اب مجھے سزا دے کے پاک کر دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور ان خاتون کو رجم کر دیا گیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی، سزا ہو گئی، سزا پہ عمل درآمد بھی ہو گیا۔ جب تدفین کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی اس کی نماز جنازہ ہم خود پڑھائیں گے۔ اب بتائیے، اب لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے نا بھائی یہ تو اللہ معاف کرے گناہگار عورت تھی، گناہ کے ذریعے سے اس کا بچہ بھی ہوا، اور آقا خود فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز ہم پڑھائیں گے۔ اور حضرت عمر جیسی شخصیت نے پوچھ بھی لیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ عمر تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کیسی توبہ کر کے مری ہے، ہم نے اسے کتنا وقت دیا کہ جا ڈلیوری ہو پھر آنا، پھر جا 2-2.5 سال دودھ پلا پھر آنا، ہم نے اسے کتنا وقت دیا، یہ چاہتی تو ادھر ادھر ہو جاتی لوٹ کے نہ آتی، لیکن اس کی توبہ کی نیت سچی تھی تو یہ اتنے عرصے میں پھر لوٹ کے آئی ہے کہ میں مرنا چاہتی ہوں تو اپنے رب کو راضی کر کے۔ تو اے عمر ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس سے اچھی توبہ بھی کسی عورت کی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ضرور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور فرمایا اے عمر اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر 70 بڑے بڑے گناہگاروں کو اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان 70 بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ تو اتنے مہربان ہیں، بس بندہ شرمسار ہو جائے اور یہ عہد کر لے، ارادہ کر لے کہ پروردگار جو کچھ ہو گیا آئندہ اب دوبارہ نہیں ہوگا، اور میں اس کی بھی تلافی کروں گا کہ میں جو اب تک مجھ سے ہوا، کسی کی جو بھی کسی کا حق ہے وہ بھی دوں گا، کسی کی دل آزاری ہے تو وہ بھی معافی، بس یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے دل میں آ جائے توبہ کا خیال، اور پھر وہ اپنی اصلاح کے فکر میں لگ جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تو یوں اس امت پر مہربان ہے۔